بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم یا سیدی یا خاتم النبیین والمرسلین۔ محترم سامعین و ناظرین، دورہ تفسیر القرآن جاری ہے اور اس کا سبق نمبر 71 ہے۔ انشاءاللہ جس طرح کا یہ تفسیر بیان القرآن ایک خود شاہکار تفسیر ہے، انشاءاللہ الحمدللہ میں گناہ گار بھی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے عنوانات کے ساتھ یوٹیوب پہ اس عظیم شاہکار کو آپ کے لیے چھوڑ جاؤں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اتنی مہلت اور اس کی پوری طاقت و ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیا کرے، آمین۔ میں بھی ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی تمام مشکلات آسان فرمائے۔ تو عزیزان محترم، گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیا کریں، اور اگر کوئی آپ کو سوال درکار ہے، کوئی مسئلہ درکار ہے یا آپ ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا ضرور جواب ارسال کریں گے ویڈیو کے ذریعے۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کے آخری حصے مما رزقناہم ينفقون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ متقین کی جو تیسری خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اب راہ خدا میں کل مال خرچ کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ اور پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد خاص زکوٰۃ ہے یا عام خرچ، اور کیا یہ جو عام خیرات ہے یہ زکوٰۃ میں شامل ہوتی ہے کہ نہیں، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ تو عزیزان محترم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ امام ابن جریر کی روایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا مراد ہے۔ پورا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس قدر ظاہری اور باطنی نعمتیں دی ہیں، ان سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مراد لیا جائے۔ سو متقین وہ ہیں جو ضرورت مندوں پر مال خرچ کرتے ہیں، اہل و عیال، قرابت داروں اور عام لوگوں کی مدد کرتے ہیں، زبان کو خدا کی راہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے خرچ کرتے ہیں، ہاتھ پیروں کی طاقت سے کمزوروں کے کام آتے ہیں، خدا کی دی ہوئی عقل سے کم عقلوں کو مشورے دیتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کے اثر سے ان کو جو روحانیت حاصل ہے اس سے لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ علامہ خفاجی لکھتے ہیں کہ حافظ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اور امام طبرانی نے معجم اوسط میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ جس علم کو حاصل کرنے کے بعد اس کو بیان نہ کیا جائے وہ اس خزانے کی طرح ہے جس کو خرچ نہ کیا جائے۔ تو عزیزان محترم، حصول علم یہ بھی ایک اللہ کی راہ میں خرچ کا ذریعہ ہے، یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، علم بھی ایک رزق ہے، روح کی غذا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعامات نوازے ہیں، نعمتیں عطا کی ہیں، وہ کسی بھی شکل میں ہو، حتیٰ کہ یہاں تک آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو آج اس کا وقت ختم ہو گیا ہے کہ اس نے قرض واپس کرنا ہے، مگر اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے رقم موجود نہیں ہے، تو وہ آپ سے مہلت طلب کرتا ہے، تو یہ مہلت دینا بھی ایک
صدقہ کی قسم ہے اور خیرات کی ایک قسم ہے، تو اگر آپ کے پاس توفیق اور گنجائش ہے کہ آپ اس کو مہلت دیں تو آپ اس کو ضرور مہلت دیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے بے شمار اجر رکھا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ساری اللہ کی راہ میں تمام چیزیں یہ خرچ کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں راہ خدا میں کل مال خرچ کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ بندہ پکڑ کے سارا کچھ ہی اپنا پکڑا دے۔ تو اس آیت میں من تبعیضیہ ہے، اور یعنی کل مال سے اللہ کی راہ میں بعض مال کو خرچ کرنا مراد ہے، کیونکہ جو شخص تنگی اور فقر اور پر صبر نہ کر سکے اور اس کے لیے کل مال کو صدقہ کرنا جائز نہیں ہے، اور جو شخص مال نہ ہونے پر صبر کر سکتا ہو اس کے لیے کل مال کا صدقہ کرنا جائز ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ جائز کی بات ہو رہی ہے، جائز یا ناجائز کی۔ یہ واجبات فرائض وغیرہ کے کسی بھی شک میں شامل نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کل اثاثہ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہیں فرمایا، کیونکہ آپ کو ان کے صبر کا علم تھا، اور ان کے دل میں جو ایمان اور توکل اللہ کی قوت تھی، آپ اس پر مطلع تھے۔ حسن بن سہل سے کہا گیا کہ اسراف میں کوئی خیر نہیں، تو انہوں نے کہا کہ خیر میں کوئی اسراف نہیں، یعنی خدا کی راہ میں اگر سب کچھ دے دیا جائے تو اسراف نہیں ہے، لیکن یہ مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ شقیق بن ابراہیم بلخی بیس بدل کر عبداللہ بن مبارک کے پاس گئے، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بلخ سے۔ پوچھا کیا تم شقیق کو جانتے ہو؟ کہا ہاں۔ پوچھا ان کے اصحاب کا کیا طریقہ ہے؟ کہا جب انہیں کچھ نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں، اور مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا یہ تو ہمارے ہاں کتوں کا طریقہ ہے۔ شقیق نے پوچھا تو پھر کاملین کا کیا طریقہ ہے؟ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ کاملین وہ ہیں جنہیں کچھ نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، اور مل جائے تو دوسروں کو دے دیتے ہیں، یعنی خیرات کر دیتے ہیں۔ اس کو کامل توکل کہا گیا۔ اوپر والی حدیث پاک میں بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توکل کو کامل کہا گیا ہے۔ تو کامل توکل عزیزان محترم یہی ہے کہ اپنے سامنے پڑی ہوئی روٹی آدھی خود کھا لی جائے، آدھی صدا لگانے والے کو، بھوکے کو، فقیر کو خیرات کر دی جائے، تو یہ توکل نہیں ہے۔ توکل کی کاملیت یہ ہے کہ وہ پوری روٹی اس کو دے دی جائے تاکہ اس کا تو پیٹ بھرے، اور خود یہ کامل یقین رکھا جائے کہ میرا اللہ مجھے ضرور دے گا، تو اسے کامل توکل کہتے ہیں، کامل توکل۔ اور توکل کی کاملیت بلکہ توکل کا پورا اجر زائل ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ نہ دے تو صبر نہ کیا جائے، تو صبر اور اللہ سے شکوہ کر لیا جائے کہ یا اللہ میں نے دیا تھا، تو نے مجھے آگے سے 10 دنیا 70 آخرت، یہ شکوہ بھی کر لیا، تو توکل کی کاملیت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اجر جاتا رہے گا۔ تو عزیزان محترم، سخاوت اس آیت کے اس حصے میں فراخ دلی کو صرف اللہ کے لیے خاص کرنا، اور اللہ ہی کے لیے اللہ کی راہ میں اپنے تمام مال و دولت، علم، طاقت، ہر چیز کو استعمال کرنا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی یہ خاص صفت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی معرفت اور اپنے محبوب کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔